زیادہ صلہ اجر اور اپنی جناب سے جزا عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کا ذکر خیر ہمارے لیے قلب اور روح کی طمانینت اور قرار کا سبب ہے، اور جب بھی کسی کے لبوں پہ آپ کا نام آتا ہے تو اس کی ٹھنڈک اور اس کی سرشاری اور کیفیتیں ہماری روحوں تک اترتی ہیں، اور یقیناً ان کا ذکر دل آویز بھی ہے، قرار جاں بھی ہے، تسکین روح بھی ہے، قلب کی طمانینت کا ساماں اور باطن کا اجالا بھی ہے۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور قلب تسکین نہ پائیں، دلوں کو قرار نہ پہنچے اور روحیں طمانینت کے نور سے مالا مال نہ ہوں، کیونکہ ان کا ذکر دل آویز بھی ہے، میٹھا بھی ہے، قرار جاں اور تسکین قلب کا ذریعہ بھی ہے۔ سو میں آج آپ اور میں آج اسی مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک مجلس میں لیے چلتا ہوں جو حضور کے ذکر کے لیے برپا ہوئی، اور اس کو جو جگہ میسر آئی وہ مسجد نبوی کا صحن تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنے حجرہ انور میں موجود ہیں کہ صحابہ ایک مجلس برپا کیے ہوئے تھے، تو آقا کریم حجرہ انور سے اٹھے اور مجلس میں خود تشریف لے گئے۔ ہم تو ہاتھ باندھ کے عرض گزار ہوتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ ہماری تو آرزو ہے، لیکن وہاں عملاً ایسا ہوا کہ ان کی مجلس میں بنفس نفیس اللہ کے محبوب تشریف فرما ہوئے اور صحابہ مجلس برپا کیے ہوئے تھے، تو جا کے پوچھا ما اجلسکم، یہ جلسہ کاہے کا ہے، کیوں بیٹھے ہوئے ہو، مقصد جلوس کیا ہے؟ آپ اگر جلسہ برپا کر رہے ہیں تو کوئی آپ سے پوچھے کہ جناب کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تو آپ کا برجستہ جواب کیا ہوگا؟ ہم حضور کا ذکر سننے کے لیے آئے، یہ حضور کے میلاد کی مجلس منعقد کیے ہوئے ہیں، ان کا ذکر سنیں گے، ان کی باتیں سنیں گے، قلب اور روح کی تسکین کا ساماں کریں گے۔ اب حضور تشریف فرما ہوئے، صحابہ مجلس برپا کیے ہوئے تھے، جاتے ہی کہا ما اجلسکم، صحابہ کاہے کا جلسہ ہے، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنیے، یہ صحاح میں روایت ہے۔ انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِدِينِهِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ۔ حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام فرمایا۔ آج ہم یہ مجلس اس لیے برپا کیے ہوئے ہیں کہ آپ جو مل گئے اور آپ کی وجہ سے ہمیں دین اسلام کا نور نصیب ہوا، تو اس پر ہم اللہ کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے، اس کی حمد و ثنا بولنے کے لیے مجلس برپا کیے ہوئے ہیں۔ بات تو سادہ سی تھی، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا صحابہ کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو، حلف اٹھا سکتے ہو؟ تو بات تو بظاہر حلف کی یہ نہیں ہوتی۔ میں آپ سے پوچھوں کیوں بیٹھے ہیں تو آپ کہیں ذکر رسول کے لیے، بات ختم ہو گئی۔ حضور نے پوچھا کیوں بیٹھے ہو، کہا حضور آپ جو مل گئے شکرانہ ادا کرنے بیٹھے ہیں۔ بات تو ختم ہو جانی چاہیے تھی بظاہر، لیکن حضور نے ان سے کہا کہ مجھے قسم دے سکتے ہو کہ تمہارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم قسم دے سکتے ہیں۔ حضور نے باقاعدہ ان سے حلف لیا اور صحابہ نے باقاعدہ حلف اٹھایا کہ ہمارے بیٹھنے کا یہی مقصد ہے کہ ہم اس نعمت پر اللہ کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ جب صحابہ نے قسم دے دی اور حضور نے ان سے حلف لے لیا تو صحابہ کی آنکھوں میں حیرت و استعجاب تھا کہ یہ بظاہر موقع قسم کا تو نہیں، لیکن حضور نے ہم سے قسم لی، چلو حضور نے کہا ہم نے قسم دے دی، ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، لیکن سوال تو اٹھ کھڑا ہوا کہ آخر حضور نے قسم کیوں لی؟ تو صحابہ کی آنکھوں میں پھیلی ہوئی حیرت کو جب حضور نے ملاحظہ فرمایا صحابہ جو میں نے ابھی تم سے قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں قسم سے تصدیق کی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور ہے۔
اور وہ یہ کہ تم یہاں مجلس برپا کیے بیٹھے ہو اور میں حجرے میں بیٹھا تھا. اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس وہاں جبریل امین حاضر خدمت ہوئے. فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تو انہوں نے مجھے کہا محبوب آپ یہاں بیٹھے ہیں، ذرا باہر تو نکل کے دیکھیے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے. وہ عمل کون سا ہے جس پہ رب رب ہو کے ناز کر رہا ہے؟ وہ صحابہ مل بیٹھ کر حضور کے آنے پر اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ فرشتوں میں فخر و مباحات فرما رہا ہے، ناز کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے نعمت دی، کتنے قدردان نکلے، اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں. اللہ کی رحمتوں سے بعید نہیں کہ آج کی مجلس نور بھی قبول فرما لی جائے اور اللہ فرشتوں سے فرمائے دیکھو صدیاں بیت گئیں، یہ آج بھی بیٹھے ہوئے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے. باقی جہاں تک حضور علیہ السلام کی صورت میں نعمت کے شکرانے کو ادا کرنے کی بات ہے تو یہ ایک دن کی محفل میلاد کیا، ساری زندگی ذکر رسول میں گزار دیں پھر بھی حق ادا نہ ہو. ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں. ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے. ہماری زندگی انہی کی مرہون منت ہے. اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے اس کائنات کو خلعت وجود ہی نہ ملتا. محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور، خدا خود ہی ہوتا خدائی نہ ہوتے. مجھے اور آپ کو معرفت الہی نصیب نہ ہوتی. معرفت الہی تو بہت بلند ذات، بہت عالی مرتبت رتبہ ہے. ہمیں خود ہی کا تعقل بھی نہ ملتا، اپنے آپ سے آگاہی بھی نہ ہوتی. ہمیں یہ بھی نہ پتا ہوتا کہ ہم کون ہیں، اور جس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں کون ہوں اس کے پلے ہوتا کیا ہے. اس کی قمیض کے پیچھے گھر کا ایڈریس لکھا ہوتا ہے نا، کہ جہاں ملے اس کو اس ایڈریس پہ پہنچا دو. جس کو یہ نہ پتا ہو کہ میں کون ہوں، تو انسان کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں. اور اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. یہ تو اپنا بھی نہیں تھا، تبھی تو اس کی پیشانی پتھروں کے آگے جھک رہی تھی. اسے اگر پتا ہوتا کہ میں کون ہوں تو یہ پتھروں کے آگے جھکتا؟ اپنے ہاتھوں کے تراشیدہ اصنام، مٹی کی مورتیاں، لکڑی کے اوثان اور مادھوؤں کے آگے اپنی پیشانی کے تقدس کو یہ پامال کرتا. حشرات الارض، چوپایوں کو، بہائم کو، اجرام فلکیہ کو، وحوش و طیور کو کیا خدا مانتا؟ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں. یہ کائنات تو اس کے لیے پیدا کی گئی ہے. وَوَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. یہ زمین آسمان، یہ کائنات حضرت انسان کی خدمت کے لیے، اس کی ضرورت کے لیے، تسکین طبع کے لیے پیدا کی گئی. اور یہ اس کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے جو اس کے لیے بنایا گیا. اے تماشا گاہے عالم روئے تو کجا بہرے تماشا بھی رہی. دنیا تجھے تلاش کرنے نکلی ہے، تو کس کی تلاش میں نکلا ہے؟ یہ رنگ و بو کی کائنات تو تیرے لیے تخلیق کی گئی ہے. یہ جانور تو تیری سواری کے لیے، تیری بار برداری کے لیے، تجھے دودھ اور گوشت کی ضرورتوں کو فراہم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے. تو ان کو معبود سمجھ بیٹھا. کبھی گائے کو پوج رہا ہے، کبھی بچڑے کو پوج رہا ہے. یہ درخت تو تجھے آکسیجن فراہم کرنے کے لیے، تجھے ایندھن دینے کے لیے، تجھے چھاؤں دینے کے لیے اور تجھے پھل فراہم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے تھے، اور تو ان کو اپنا معبود سمجھ بیٹھا. یہ چاند سورج ستارے تیری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے، تیرے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے تھے، اور تو ان کو خدا مان بیٹھا. جو تیری خدمت کے لیے، تیری نوکری کے لیے پیدا کیے گئے، جو تیری دہلیز کی گدائی کے لیے پیدا کیے گئے، ان کو تو خدا مان بیٹھا. تجھے سمجھ ہی نہ آئی کہ میں کون ہوں، تجھے اپنی شناخت ہی نہیں تھی. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے بتایا میاں یہ تیرے معبود نہیں ہیں، تیری دہلیز کے نوکر ہیں. چاند کو پوچھتا ہے یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے. سورج کو پوچھتا ہے دیکھ اشارہ ہوتا اور یہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے. درختوں کو پوچھتا ہے جا میں نہیں، تو ہی جا کے اسے کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے. درخت دوڑتا ہوا قدموں میں سلامیاں دے رہا ہے. پتھروں کو پوچھتا ہے یہ دیکھ مٹھی ابو جہل کی میں پتھر ہیں، کلمے محمد عربی کے پڑھ رہے ہیں. اب انسان کی آنکھ کھلی، اس کا ماتھا ٹھنکا کہ جس کو میں پوچھ رہا ہوں وہ تو کسی کے اشاروں پہ بھاگ رہے ہیں. اب اس کو خود ہی کا شعور آنے لگا، اپنی ذات سے ملاقات ہونے لگی.
من سے شناسائی ہونے لگی، اس کا لہجہ تبدیل ہونے لگا۔ اب اس کا بدلا ہوا لہجہ بھی دیکھ لیجئے۔ یہ میں اسی انسان کی بات کی ہے جو پتھروں کو، درختوں کو، حشرات رز کو، چوپایوں کو، جرام فلکیہ کو، جلتی آگ کو، بہتے پانیوں کو، برستی بارش کو اپنا معبود مانتا تھا۔ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے، یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو آپ کیچوا لگاتے ہیں، ایک زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا۔ اس نے سانپوں کو پوجا، اس نے بچھوؤں کو پوجا، اس نے مٹی سے آٹا گوندھ کر کے اس کا بت بنایا، پھر دھوپ میں رکھ کے خشک کیا، پھر اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ لیکن بھوک نے جب بہت تنگ کیا تو پھر اسی کو دوبارہ پتھر پہ رکھ کے کوٹا، پانی ڈالا، گوندا، پھر اس کی روٹی پکائی اور پھر کھا گیا، اور کہنے لگا میرے خدا اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا، اب تو بھوک سے میری جان نکل رہی ہے۔ یہ انسانیت کی خود ناشناسی تھی، لیکن جب اسے شعور کا نور ملا تو اب اس کا لہجہ بدل گیا، ٹیون تبدیل ہو گئی۔ اب بدلی ہوئی ٹیون دیکھو اس کو، اب بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ اب کہتا ہے خبردار اگر مجھے فرشتہ بھی کہا، فرشتوں کی پیشانی تو میرے حضور جھکتی رہی ہے۔ اسے خود سے ملاقات تب ہوئی جب حضور کا در نصیب ہوا۔ اب یہ بولا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ اب اسے سمجھ آئی پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو۔ دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریباں میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو۔ وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، راہبر بھی تو، منزل بھی تو۔ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام۔ اسے پتہ ہی تب چلا جب حضور کے در تک رسائی نصیب ہوئی، اور اگر یہ در نہ ملتا جو آج بھی اندھیرے میں ہوتا، اور جنہیں یہ در نہیں ملا وہ آج بھی اندھیرے میں۔ یہ بالکل آپ کی ہمسائیگی میں انڈیا بستا ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے لیکن بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ اس کی عقل و بینش، فہم و فراست، اتنی بھاری بھرکم ڈگری اس کو بتا نہیں رہی کہ جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکے، تیری ضرورتوں کا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ دوسری جانب ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے چسکیاں لے لے کے پی رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں سے کوئی عفونت، کوئی تعفن، کوئی بدبو اس کی طبیعت پر گراں نہیں گزرتی، لیکن وہ گاؤ موتر کو تبرک مان کے اس کو چسکیاں لے کر کے پی رہا ہے، اور جبکہ ڈگری اس کی دیکھیے۔ اور میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں، میں نے اپنے گاؤں میں ایک بچے کو دیکھا کہ وہ اپنے پانچے کو مل مل کے دھو رہا ہے۔ وہ 7-8 سال کا بچہ ہوگا، تو میں نے جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تو نے اتنا زیادہ پانی کھول رکھا ہے، تو لجاجت بھرے لہجے میں مجھے جواب دیتا ہے کہ جناب میں گلی سے گزر رہا تھا، کسی جانور کے پیشاب کی چھینٹے پڑ گئے اور میں سکول جا رہا ہوں۔ وہ درس نظامی کا کوئی فارغ التحصیل عالم نہیں تھا جس نے نجاست خفیفہ و غلیظہ کے حکام پڑھے ہوں۔ یہ 4-6 سال کا بچہ ہے، اور پانچے کے اوپر پڑے ہوئے پیشاب کے چھینٹوں کو بھی گوارا نہیں کر پا رہا۔ وہاں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے پی رہے، اور یہ 8 سال کا بچہ پانچے کے اوپر مہین سے قطرے بھی گوارا نہیں کر۔ میں سوچنے بیٹھ گیا کہ یہ کیا ہوا، اسے تو سمجھ نہیں ڈاکٹر کو، اور اس 8 سال کے بچے کو سمجھ آ گئی۔ تو اندر سے جواب ملا وہ ہے ڈاکٹر، لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں، اور یہ ہے بچہ لیکن ماں نے گٹی میں پیار ہی حضور کا پلایا ہے، لہذا تقدس روح تک اتر گیا ہے۔ زندگی کا سارا نور، باطن کے سارے اجالے اگر ملیں گے تو میلاد والے رسول کی چوکھٹ سے نصیب ہو، ورنہ در بدری کی خاک چھاننے پڑے گی، رسوائی مقدر بن جائے گی اگر ہم اس دہلیز سے آشنا نہیں ہوتے۔ یہ ابھی یہ نعت پڑھ رہے تھے کہ مصطفیٰ کے در سے جس کو آشنائی ہو گئی، اس کو در در کی غلامی سے رہائی ہو گئی۔ پھر وہ در بدری کی خاک نہیں چھانتا، وہ ایک در کا جو ہو جائے وہ در بن جاتا ہے، رسوائی مقدر بن جائے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ در در دی در در نالوں، در بن جا ایک در در۔
3 करोड़ बुतों को पूजा जा रहा था जब मेरे हुजूर तशरीफ लाए। से रिहाई हो। फिर वो दर बदरी की खाक नहीं छानता, वो एक दर का जो हो जाए वो दुर बन जाता है। अल्लाह अकबर। वो किसी ने कहा था कि दर दर दी दुर दुर नालों, दुर बन जा एक दर दर। 3 करोड़ बुतों को पूजा जा रहा था जब मेरे हुजूर तशरीफ लाए, लेकिन एक खुदा, एक वहदहु ला शरीक की दहलीज दुनिया को बताई। इस चौखट पे आओ, इस दहलीज पे आओ, तुम्हें की परस्तिश कर रहे होते और दरख्तों को माबूद समझ रहे होते अगर वो दर ना मिलता। अच्छा हुआ, नसीर अच्छा हुआ, उनका दर मिल गया, वह हम ते ना जाने कहां जाते। जो मट्टी के तो इस दहलीज की बरकत से आज जिंदगी का नूर और बातिन का सरूर मिला है। सैयद सलीम गिलानी मरहूम का एक शेर है और क्या कमाल शेर है, और मेरी सारी गुफ्तगू का खुलासा अगर ये आप एक शेर को कहना चाहें तो कह सकते हैं। न खिरद की रोशनी थी न जुनू की आगही थी, न खिरद की रोशनी थी न जुनू की आगही थी, तेरी रहबरी से पहले ये जहां जहां नहीं था। तेरी रहबरी से पहले ये जहां जहां नहीं, तेरे आस्था से पहले कोई आस्था नहीं था, मैं वो जमीन थी जिसका कोई आसमां नहीं था। तो जिंदगी का सारा नूर, बातिन के सारे उजाले, मन की सारी रोशनियां अगर हजरत इंसान को मिली हैं तो मीलाद वाले रसूल की चौखट से मिली हैं। आपकी मैं बड़ी भरपूर तवज्जो देख रहा हूं तो बात आगे बढ़ाने को जी चाहा। मैं आपसे पूछता हूं कि हजरत इंसान की तजलील का आलम यह है, वो जिस रूप के अंदर भी है, इंसान मर्द के रूप में है या औरत के रूप में, उसकी तजलील का आलम यह है कि जब किसी को यह खबर दी जाती है कि तेरे यहां बेटी पैदा हुई है तो उसका मुंह काला पड़ जाता है, रंग उसका फीका पड़ जाता है, चेहरे की रौनक उतर जाती है। इज़ा बुश्शिर अहादुहुम बिल उन्सा, कुरान ने बयान किया, जब किसी को यह बताया जाता है कि उसके यहां बेटी पैदा हुई तो वो बेचारा, उसका रंग स्या पड़ जाता। आबरू बचाने का एक ही रास्ता था उस समाज में, उस फीका पड़ जाता कि अपनी बेटी को अपने हाथों से जिंदा कब्र में गाड़ दे, और अगर ऐसा नहीं कर पाता तो फिर वो मुआशरे में सर उठा के नहीं चल पाता। बाज कबाइल में 100% मुरव्वज था, बाज में जुजवी तौर पे और बाज में नहीं था। बेटियां अपने हाथों से जिंदा दरगोर करके बाप फख्र करता था। एक एक सरदार ने 70 बच्चियां अपने कबीले की अपने हाथों से जिंदा दरगोर की। दाहिया कल्बी ईमान लाए तो उन्होंने हुजूर से यही कहा था कि 70 बच्चियां अपने हाथों से जिंदा दरगोर कर चुका। तो लोग अपनी बेटियों को अपने हाथों से जिंदा दफन करते थे, और कैसा कैसा जालिमाना समाज था। ये तो मेरे हुजूर तशरीफ लाए और एक जुमला आपने बारहा सुना, आप में से कोई शख्स भी नहीं जिसने ये हदीस न सुनी हो। अरबी मतन के साथ भी आपको याद होगी, लेकिन उर्दू मतन के साथ तो सबको याद है, लेकिन हम इसको कलमा मोहब्बत समझते हैं, और मैं कहता हूं कलमा मोहब्बत भी है, लेकिन इससे बढ़कर कलमा जिहाद है उस जालिमाना समाज के खिलाफ। जब बेटियों को जिंदा दरगोर करके बाप फख्र कर रहा था, मेरे आपके आका मौला ने फरमाया, लोगों सुन लो, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। उस जालिमाना समाज के खिलाफ ये हुजूर ने अलम हक बुलंद किया, और आज बेटी की तौकीर है तो वो हुजूर के दिए हुए निजाम की वजह से।